السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میاں ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی، رمضان کا آج ماشاءاللہ 11واں روزہ ہے اور 12 بجے میری آنکھ کھلی ہے۔ رات ساری جاگتے ہیں کیونکہ جب سو جاؤ تو صبح اٹھا نہیں جاتا، اور سوتے سوتے اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ سونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس میں پھر کچھ کام بندہ نپٹا لیتا ہے جو نپٹا سکتا ہے، لیکن نپٹاتا نہیں ہے کیونکہ افطاری کے بعد ویسے سارا دن کا کام کر کے سستی سی چھائی ہوتی ہے، پھر بیٹھ کے اور واک کر کے تو بندے کا ویسے ہی حشر نشر نکل جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں جناب وہ جو کاٹن بڈس تھے وہ ختم تھے اور وہ گتے کے ڈبے میں اس دفعہ ملے ہیں۔ شکر ہے پلاسٹک کا ڈبہ تھا میرے پاس تو اس میں نے ان کو سیو کر لیا۔ اب جناب میرے گھر کی حالت اس قدر بری ہوئی تھی، ایک دن بھی صفائی نہ ہو تو حشر نشر نکل جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ افطار پارٹی تھی، اس کے بعد میں نے کی تو تھی لیکن بس ایسے ہی کی تھی کہ گزارا ہو جائے، لگے کہ بھئی بڑا صاف گھر ہے، لیکن صاف ہوا نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا کہ فرش پہ چمک ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو۔ موٹا موٹا تو میں نے اٹھا لیا تھا۔ اب جب میں 12 بجے اٹھی ہوں تو میرا تو دماغ ظاہر ہے گھوم گیا، کام بہت زیادہ تھا آج، پورا گھر پھیلا ہوا تھا۔ کپڑے کل دھوئے تھے وہ بھی اتارنے تھے، جو پریس کرنے والے تھے ان کو پریس کرنا تھا۔ یہ دیکھ لیں جناب ٹیبل کا حال سحری کے بعد ماشاءاللہ۔ اب جناب یہ دیکھا سب بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ویسے ہسبینڈ اٹھا لیتے ہیں میرے، گند کوڑا وغیرہ چھوڑتے نہیں ہیں یا پھیلاتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ رمضان میں تو سب روزے دار ہیں نا سوائے لیڈیز کے۔ عورتوں کا تو رمضان اسی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب اللہ میاں دیں گے کہ اسی طرح ہی سارا کچھ ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ سحری کے وقت اٹھنا، پھر افطاری بنانا، یہ سحری کے ہی برتن پڑے ہوئے تھے جو آج میں رات کو چھوڑ کے سو گئی تھی۔ آئل بھی ختم تھا، آئل اس ڈبے میں بھی ختم ہے، لیکن میری کنجوسی کا عالم یہ ہے کہ قطرہ قطرہ اس میں سے نچوڑ لینا ہے۔ اپنی طرف سے تو میں نے اس میں ڈال لیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا خالی ڈبے کو بھی رکھو تو نیچے آئل کافی سارا ہوتا ہے، مطلب اگر ہم پھینکتے ہیں تو وہ ضائع ہی جاتا ہے نا، کسی کے کام تو آتا نہیں، تو اس لیے اس کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے میں اس کو لٹکا دیا ہے 5-7 منٹ کے لیے، یعنی جب تک میں باقی کام کروں گی تب تک اس میں سے قطرہ قطرہ جو ہے اس ڈبے میں آ جائے گا۔ کپڑے اتار کے لے آئی ہوں، اب ان کو سمیٹ رہی ہوں، اور جو آئرن کرنے والے کپڑے ہیں ان کو آئرن کروں گی۔ کل ہماری دوسری فرینڈ ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے گھر افطاری ہے، اپنا بھی سوٹ استری کروں گی۔ یہ جو جناب ڈسپوزیبل برتن وغیرہ نکالے تھے اسٹور سے، اور بچی کو کیونکہ بخار رہا ہے اور روزہ بھی بیچاری رکھتی رہی ہے تو اس وجہ سے کافی ویک ہوئی ہوئی ہے، تو اس کو تو میں نے کہا کہ تم ریسٹ ہی کرو۔ اور خود جناب سب سے پہلے میں یہی کیا ہے کہ کپڑے سنبھال کے تو اسٹور کو سنبھال لوں، مطلب جو برتن ڈسپوزیبل بچے تھے وہ واپس اپنی جگہ پہ رکھوں، لیکن دماغ کیونکہ گھوما ہوا تھا، اتنا سوئی تو خیر 6-7 گھنٹے ہی ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نیند بھی پوری تھی، لیکن گھر اٹھو صاف ستھرا ہو، ہر چیز سلیقے سے پڑی ہو تو خراب موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر حال میرے جیسے گھر کا ہو جیسے آج ہو رہا ہے تو پھر تو اچھے بھلے بندے کا بھی اچھا موڈ بھی فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں میری بونگیاں کہ میں جناب اپنا جو ہے یہ برتن اندر اندر گھسیڑنے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں کہ سامنے سے چھپ جائے، اور پھر رمضان کے بعد اللہ میاں خیر رکھیں میں یہ سارا سمیٹ لوں گی اچھے سے، مطلب ارینج کر لوں گی۔ ہسبینڈ صاحب بھی جناب اپنے کپڑے استری کر رہے ہیں جو انہوں نے پہن کے جانے ہیں، وہ مطلب شلوار قمیض ان کی میں کرتی ہوں، لیکن پینٹ شرٹ کیونکہ کریز مجھ سے اچھی نہیں آتی پینٹ کے اوپر تو وہ اپنے کپڑے خود ہی استری کرتے ہیں، صرف پینٹ شرٹس وغیرہ، باقی جو ہیں سارا میں ہی کرتی ہوں۔ بس یہ ایک ہی سوٹ تھا، شکر ہے ان کا آج اسٹور ارینج کیا، اس کے بعد جناب ان کے کپڑے استری کرنے لگ گئی ہوں، اور کپڑے استری کرنے کے بعد جناب اپنا سوٹ لے آئی ہوں جو میں انشاءاللہ اللہ میاں خیر رکھے کل اپنی فرینڈ کے گھر پہن کے جاؤں گی۔ اس کو بھی میں استری کا، میں نے کہا کل تک مطلب جو کام وقت پہ ہو جائے وہی بہتر ہے، بجائے اس کے کوئی اس کو بھی کل تک لٹکاؤں، اور میں بھی اللہ خیر رکھے نہیں ہمت ہوتی بعض اوقات، اور بغیر استری کے کپڑے پہن کے جانا تو ماشاءاللہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی میرے لیے۔
اپنے میں بہت ہی کم کرتی ہوں، ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی نے آنا ہو یا ہم نے جانا ہو تو پھر ضرور ماشاءاللہ بہت اچھا سپرے لگا لگا کے سٹارچ والا بہت اچھے سے کپڑے اپنے میں استری کر کے لیتی ہوں۔ اب یہ کام ہو گیا اور اب جناب اصل جہاد شروع ہوا میرا۔ سب سے پہلے میں نے جناب وہ جو جینٹو ہوتا ہے ڈس انفیکٹنٹ، وہ پانی میں ڈال کے اس کا چھڑکاؤ کر رہی ہوں تاکہ جو داغ شاغ ہیں وہ اچھی طرح اتر جائیں۔ پاؤں سے کچھ داغ لگے ہوئے تھے، کچھ چیزیں چپکی ہوئی تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا یار، بہت برا حال تھا۔ دیکھ لیں آپ کیسے کالا کالا پانی نکل رہا ہے۔ وہ سارے کمروں میں چھڑکایا، ماشاءاللہ اچھا بڑا گھر ہے، آج زیادہ بڑا لگ رہا تھا کیونکہ روزے کے ساتھ اور بغیر روزے کے بہرحال فرق تو ہے۔ اسی صبر کا تو اللہ نے پھل دینا ہے اور اسی محنت کا پھل انشاءاللہ اللہ میاں ہم سب کو دے، جتنی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھ لیں، یہ جناب کوئی ایسا کونا کھردرا میرے گھر کا نہیں تھا جس میں میں کہوں کہ چلیں جی یہاں تھوڑی سی کم محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ٹھاک محنت کے ساتھ پورے گھر کی صفائی کی ہے، پانی ڈالا ہے، ایکسٹرا پانی بھی ڈالا ہے۔ اصل میں نکالنے کا پانی کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، انہوں نے چھوڑا ہوا کوئی سوراخ وغیرہ یا کوئی گٹر یا کوئی کچھ بھی ہو آؤٹ لیٹ سا کوئی بھی جس میں یہ پانی چلا جائے، اس کو پھر وائپر سے اندر کچن میں ڈالا ہے تو کچن کا بھی ماشاءاللہ حشر نشر ہوا تھا۔ ڈائننگ ایریا ہے وہ بھی بہت گندا تھا۔ بیٹی کا کمرہ عموماً صاف ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کی طبیعت وغیرہ سیٹ نہیں تھی تو وہ بھی الحمدللہ میرے گلے پڑ گیا، ورنہ وہ اپنا کمرہ اور یہ والا ایریا جو میں اب کر رہی ہوں اور واش روم خود ہی دھوتی ہے۔ یہ سب کیا میں نے اور اس کے بعد جناب مجھے یہ ابھی کھانا کیونکہ افطاری کا پڑا ہوا تھا، کھایا ہی کتنا جاتا ہے۔ حلیم بھی پڑا تھا اور گوشت کا سالن بھی پڑا ہوا تھا، کڑھائی گوشت جو میں نے بنایا تھا، تو اس لیے اس کی اتنی ٹینشن نہیں تھی، صرف افطاری بنانی ہے، وہ بھی تھوڑی بچی تھی، اتنی زیادہ نہیں بچی تھی، جو آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اب ساری صفائی کرنے کے بعد کچن ابھی خیر بہرحال بہت گندا ہے نیچے سے، کیونکہ پانی سارے گھر کا بھی میں نے اسی میں اور کچھ واش روم میں ڈالا تھا، اور ساتھ یہ سحری کے برتن ہیں وہ دھوئے ہیں۔ بیسن بھی آج کھول کے دھو رہی ہوں کیونکہ جو پانی نیچے گرے گا وہ اب ساتھ ہی سارا دھل جائے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے میں کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ خیر جب کرتا ہے بندہ تو ہو تو جاتا ہے اور دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں میرا سٹینڈ جو میں پانی ایسے اڑا اڑا کے پھینک رہی تھی وہ ڈائریکٹ اس سٹینڈ پہ گر رہا تھا اور اس کو بھی دھونا پڑا، ظاہر ہے وہ تو اس قدر گندا لگ رہا تھا، اور پینے والا پانی ہے تو وہ تو پانی ڈالتے ہی بندہ کہے کہ بھئی یہ کہاں سے میں پانی ڈال رہا ہوں، اس کو بھی دھویا، ایکسٹرا کام ہو گیا نا۔ اگر میں اس پہ وہ پوچھا لگاتی تو وہ جناب میرے لیے اور درد سر بن جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھی کیسے چمک رہا ہے اب، اور سارا ڈپریشن ساری تھکاوٹ گھر کی صفائی دیکھ کے بندے کی صحیح ہو جاتی ہے کہ چلیں جی ہر چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیٹ ہو گئی ہے، چمک گئی ہے۔ اب کتنی دیر نیٹ رہتی ہے یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے۔ سب کی جوتیاں دھوئی ہیں نیچے سے جناب، وہ جو ہے ہسبینڈ کی بھی اور سب کی، کہ ان کے نیچے جو بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک دو دن تو کم از کم یہ خالی جھاڑو سے یا برومنگ سے ہی کام چل جائے تاکہ اتنی محنت دوبارہ نہ کرنی پڑے۔ میں اب بہت خوش ہوں، اس لیے آپ کو خوشی میں بھی غمی میں بھی آپ کو سارا گھر دکھایا اور خوشی میں بھی اپنا سارا گھر آپ کو ماشاءاللہ دکھا رہی ہوں کہ الحمدللہ اب بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جس نے آنا ہے وہ آ جائے۔ اور یہ ہماری کل کی افطاری ہے، لیفٹ اوور افطاری ہے، بس آج ختم ہو جائے گی۔ اسی کو میں نے ریفریش کر لیا تھا اور تینوں چاٹیں ملا کے میں نے مکس پلیٹ بنائی تھی۔ واو کیا مزے کی مکس پلیٹ بنی تھی۔ اوکے جی، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔